ایک حدیث ہے شیخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چہرے پر مت مارو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے پر تخلیق کیا، بول کر حدیث ہے. تو اپنے چہرے پر تخلیق کا مطلب کیا ہے اس حدیث میں؟ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک اللہ مطلب تعالیٰ، تو یہ ہے اس کی ضمیر. ٹھیک ہے، چلو سرفراز بتا دیں. آپ بولیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، میں ایک مطلب خالی بتا دیتا ہوں، باقی سرفراز بھی بتائیں گے کہ اعلیٰ صورت ہی میں جو ہی ہے تو اس ہی کا مرجع خود آدم علیہ السلام ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پہ پیدا کیا، یعنی جیسا ان کو پیدا کیا جانا چاہیے. یعنی آدم علیہ السلام کو جیسی صورت دینی چاہیے تھی اور جو صورت ان کے لیے موزوں اور مناسب تھی، اس صورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. معنی میں سے ایک معنی یہ ہے جس سے اشکال دور ہوتا ہے. چلے اب یہ جو تعویل شعبان بھائی نے کی ہے، یہ بہت سارے علماء نے کی ہے، لیکن جب ہم اس حدیث کے الگ الگ روایتوں کو، الفاظ کو جمع کرتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صورت ہی میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ رہی ہے. کیونکہ بعض روایتوں میں صورت الرحمن بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رحمان کی صورت میں پیدا کیا ہے. تو اس حدیث سے اشکال کیا پیدا ہو رہا ہے؟ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک صفت ثابت ہو رہی ہے، صفت صورت. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت صورت بھی ہے. یہ ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت صورت ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ یہ بات بتا دی ہے، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کے مثل کچھ نہیں ہے. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صورت ہے، لیکن اس کی صورت مخلوق کی صورت کی طرح نہیں ہے، وہ مخلوق کی صورت کی طرح نہیں ہے. تو اس آیت سے ہم اس حدیث سے کبھی بھی یہ معنی تو نہیں لے سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی صورت کی طرح ان کی صورت ہے. زیادہ سے زیادہ علماء نے یہ کہا ہے کہ بھائی ایک ہوتا ہے قدر مشترک کی، اللہ تعالیٰ بھی سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ رب العالمین بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو السمیع البصیر کہا گیا ہے. حضرت انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے سمیع اور بصیر بنایا ہے. صفت سمع اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دیا ہے، صفت بصر اللہ رب العالمین نے انسان کو بھی دیا ہے. تو اللہ رب العالمین سمیع اور بصیر ہے، بندہ بھی سمیع اور بصیر ہے. بس اتنی سی بات ہے. اب دونوں کو سمیع و بصیر کہا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بھی ویسا سمیع اور بصیر ہے جیسے اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انسان کو بھی کہا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بھی سمیع اور بصیر ہے، اور حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سمع و بصر دیا. لیکن قطعی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حضرت آدم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے مشابہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے مثیل ہیں. اللہ رب العالمین کی صورت ہے جیسا اس کے شایان شان ہے، اور بندے کی صورت ہے جیسے بندے کے شایان شان ہے. اس حدیث کا یہ مطلب ہے. اس میں ایک اور اس میں ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ جو حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، اول زمرتن تلج الجنہ، کہ جو پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، صورتہم علی صورت القمر، ان کی صورت چاند کی صورت کی طرح ہوگی. لیلۃ البدر، جو فل مون جو ہوتا ہے، جو 14ویں کا چاند جسے جو فل مون ہوتا ہے، اس وقت جو چاند کی جیسے صورت ہوتی ہے اس طرح ان کی صورت ہوگی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یعنی ہر اعتبار سے، ہاں یقیناً اللہ تعالیٰ کی صورت کا ذکر آ رہا ہے، جیسے کہ حدیث میں صورت کا ذکر آ رہا ہے، لیکن جیسے اس کی شان شان ہے، اور جیسے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہم مانتے ہیں. کیسے ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کے بمثل کوئی نہیں ہے. تو تمام جو اللہ تعالیٰ کی صفات جس طرح سے ہم کنفرم کرتے ہیں، اس طرح سے صورت کو بھی ہم کنفرم کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان کی طرح، جیسے کہ بتایا گیا، ہم کوئی سملیرٹی نہیں بتا سکتے. اور اس بارے میں شیخ ابن تیمیہ نے یہ بتایا کہ لفظ سورہ جو ہے حدیث کے اندر، یہ جیسے تمام چیزیں جو اللہ کے جیسے تمام اسماء و صفات جو ذکر ہے اسی طرح ہے جو مخلوق کے لیے ذکر ہے. جیسے مثال کے طور پر جو ساری جو چیزیں علی وجہ تقیید، مطلب قید کے ساتھ میں، لمیٹڈ سینس میں، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہے، اللہ العلیم ہے. علم تو انسان کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام کمیوں سے پاک، اللہ کا علم پوری طرح سے مکمل علم. القدیر، الرحیم، السمیع، البصیر. تو یہ اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور ہم اس کے اندر یعنی کہ ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں جو ذکر ہے اس سے آگے بڑھ کر ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اور یہ چند چیزیں اس بارے میں ہم نے دیکھا. اور باقی جیسے کہ بتایا، یہ حدیث کے ذریعے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ہر سینس میں یہ چیز نہیں کہے گی، یعنی ہر اعتبار سے. بھائی اللہ تعالیٰ نے ذکر جو کیا ہے، دیکھتا ہے انسان بھی، اللہ بھی دیکھتا ہے.
لیکن اللہ کے دیکھنے انسان کے دیکھنے میں بہت فرق ہے. انسان کے پاس بھی ہاتھ ہے, اللہ کے پاس بھی ہاتھ ہے, لیکن اللہ کا ہاتھ لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جی اس بارے میں اور کوئی اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں اصل میں عقیدے میں ایک بحث ہوتی شیخ ہے, بہت نفیس بحث ہے, بہت باریک بحث ہے, وہ القدر المشترک اور القدر الممیز کی بحث. امام تیمیہ نے اس کو مختلف مقامات پر واضح کیا ہے, پر میرے خیال سے اتنا وقت نہیں ہے کہ اس بحث کو یہاں چھیڑا جائے. تو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو کریں گے کہ تمام موجودات میں کچھ چیزیں مطلب اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کچھ چیزیں قدرے مشترک ہوتی ہیں جو صرف ذہن میں ہوتی ہیں, اور قدرے ممیز ہوتی ہیں. تو یہ ایک بحث ہے, اگر آپ عقیدے کی کتاب پڑھیں گے تھوڑی جو اونچی لیول کی, تو اس میں یہ بحث آپ کو ملے گی القدر المشترک اور القدر الممیز کی, پر وہ اتنی باریک بحث ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے.